سیریل بچوں کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخرکار جو وہ دردانہ کے پاس آتی ہیں جواد کی ماں اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ تم جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہو اس مقصد میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، تو آج دیکھ لو کہ ویسا کا ویسا ہوا ہے۔ آج میں یہ سب کچھ جیت چکی ہوں اور تم ہار چکی ہو، اور تمہاری جو ویلیو ہے بالکل اب ختم ہونے والی ہے، اور میں بہت جلدی جو وہ تمہیں اس گھر سے بھی نکلوا دوں گی۔ جب یہ بات دردانہ سنتی ہے، دردانہ کی آنکھوں کے اندر آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی، ریکویسٹ کرتی اور کہتی ہیں کہ دیکھو میں اور تو کچھ بھی آپ کو نہیں کہہ سکتی، لیکن صرف وہ سب آپ سے عرض کر سکتی ہوں، ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ میرا قصور کیا ہے جو آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ آپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں نے کبھی کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچا، میں کسی کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی، میں جس کے بارے میں بھی کوشش کر رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ اس گھر کے اندر خوشیاں رہیں، سب کچھ ہنستے بستے رہیں، تو آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ انکار کر دیتی ہے جہاں پر جواد کی ماں اور کہتی ہے کہ آپ نے کبھی اس گھر کے بارے میں اچھا سوچا ہی نہیں ہے، اگر آپ نے اچھا سوچا ہوتا تو آج یہ گھر برباد نہ ہوتا۔ خیر مجھے اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن اتنا میں تمہیں ضرور بتا دوں کہ میں تمہیں یہاں پر سارا دیر ٹکنے نہیں دوں گی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، تمہیں ہر صورت میں یہاں سے جانا ہوگا۔ تو آگے سے دردانہ کہتی ہے کہ وہ میری قسمت میں ہوگا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تم جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہو، تم یہ غلط کر رہی ہو، تمہیں اس میں کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ لیکن کوئی بھی بات نہیں سنتی جہاں پر جواد کی ماں اور کہتی کہ بس چھوڑے، میں اس موضوع پہ بحث نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی باتوں میں پڑھنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ بحث کرنا ہی فضول ہے۔ تو یہاں سے غصے سے جو وہ اٹھ کر چلی جاتی ہے دردانہ بھی اور جواد کی ماں، کیونکہ جواد کی ماں اب مکمل یہ بات اپنے دماغ کے اندر بٹھا چکی ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہر صورت میں جو ہر چیز کو برباد میں نے ہی کرنا ہے۔ جو بشرا ہوتی ہے اسے بڑی اپسیٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، جب اسے بہن دیکھتی ہے تو اس کے پاس آتی ہے اور آ کر بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو کیا وجہ ہے، تم تو شادی کے بعد بڑے خواب دیکھ رہی تھی کہ میری زندگی میں سکون آئے گا، ہر چیز مجھے مل جائے گی، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے، تم اتنی اداس اتنی پریشان کیوں رہنا شروع ہو چکی ہو؟ جب یہ بات فوراً بشرا سنتی ہے تو بجو کو جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بس ویسے ہی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو انکار کر دیتی ہے یہاں پر بجو اور کہتی ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کچھ اور بات ہے، کوئی بھی بات ہے مجھے کھل کر بتائیں، اگر آپ کی جو جہاں پر آپ کو تنگ کرنے کی ساز کوشش کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کو جو وہ یاد دلوا دوں گی۔ انکار کر دیتی ہے بشرا بجو کو اور کہتی ہے کہ نہیں آپ کچھ بھی ایسا نہیں کریں گی، آپ چپ ہو جائیں، کوئی بات بھی نہیں ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو بچوں کہتی ہے کچھ تو پریشانی ہے، میں تمہاری بہن ہوں اور تمہارے ساتھ وقت گزارا ہے میں نے، تو اس بارے میں سمجھ سکتی ہوں یا جان سکتی ہوں، خیر تم میرے ساتھ بات شیئر نہ کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک نہ ایک دن تو کھل کر سب کچھ میرے سامنے آ جائے گا، مجھے پتہ چل جائے گا، اور جب مجھے پتہ چل گیا اور آپ نے بات نہ شیئر کی تو پھر میں آپ کے ساتھ کبھی بھی بات نہیں کروں گی، یہ چیزیں آپ کو میں بتا دوں، اتنا یاد رکھنا۔